تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جو تمام تر گمبھیرتا ہے اور یہ جو صورتحال ہے اس سے میں نے آپ کو آگاہ کیا. یہاں پر ایک نقطے کا اضافہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ان تمام تر واقعات کی ایف آئی آر اسلام آباد کے متعدد تھانوں میں، اغوا کی ایف آئی آر، تشدد کی ایف آئی آر تھانہ سیکریٹریٹ میں، اور لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی، طالبات کو ہراساں کرنے کی ایف آئی آر خواتین تھانے میں درج ہے. یونیورسٹی نے تحقیقات کے بعد کارروائی کرتے ہوئے ان شرپسند طلبہ کو یونیورسٹی سے رسٹریکیٹ کر دیا ہے، ایکسپیل کر دیا ہے، اور شہری انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف بالفور تعدیبی اور قانونی کارروائی کی جائے، مگر شہری انتظامیہ ابھی تک کارروائی کرنے میں ریلکٹنٹ ہے اور لیت الحال سے کام لے رہی ہے. تو اس تمام تر صورتحال سے آپ کو مزید آگاہ کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں قائد اعظم یونیورسٹی کے طالب علم اور جن کو اغوا کیا گیا تھا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، لاء ڈپارٹمنٹ اسٹوڈنٹ اسرار احمد خان بھائی سے کہ وہ آج کی اس پریس کانفرنس سے مخاطب ہوں. اسرار احمد خان بھائی. سب سے پہلے تمام صحافی برادری کا شکریہ. ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں سول سوسائٹی اور پیرنٹس کی نمائندگی اور متاثرہ طلبہ کی نمائندگی موجود ہے. یہ آج کے پریس کانفرنس قائد اعظم یونیورسٹی کے پوری صورتحال کے حوالے سے ہے جو 22 دسمبر کے بعد رونما ہوئی ہے. 22 دسمبر کو اسلامی جمعیت طلبہ کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پہ اور نظریاتی اختلاف کی بنیاد پہ ہمیں اغوا کیا گیا لسانی کونسلز کی طرف سے. وہاں پہ اغوا کرنے کے بعد ہمارے اوپر 6 ساتھیوں کے اوپر تشدد کیا گیا، ان کو مارا اور ان سے موبائلز چھینے گئے، ان سے شناختی کارڈ چھینے گئے اور ان سے زبردستی وہ اسٹامپ پیپر لکھوایا گیا، ان سے وہ ویڈیوز بنائے گئے اور پھر انہوں نے اپنے وہ پیجز سے اس کی تشہیر کی. بعد میں انہوں نے ایک عدالت لگایا اور عدالت کے سامنے ہمیں پیش کیا گیا اور ان کی تمام ویڈیوز بنوائے اور پھر وہ ان کو بھی اپنی پیجز سے وہ کر دیا. ہم نے اس کے بعد اپنا آئینی راستہ اختیار کیا جو قانونی راستہ تھا، آئینی راستہ تھا، اور انصاف کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ہم نے ایف آئی آر کے لیے درخواست دی جو کہ اس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، جس کی کاپی یہاں پہ موجود ہے. اس کے بعد 28 دسمبر کو اسی واقعے کے تسلسل میں حارث عبداللہ بھائی کو جو میرے جانب بھائی داری موجود ہے ان کو مارا گیا اور ان کی بھی سیکریٹریٹ تھانے میں ہم نے اپلیکیشن دے دیا. اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی گئی، کوئی ایف آئی آر نہیں کاٹا گیا. اس کے بعد 20 جنوری کو دوبارہ ان کو مین بس جو یونیورسٹی کا بس پوائنٹ ہے وہاں پہ مارا گیا اور سب کے سامنے ان کے اوپر تشدد کیا گیا. اس کی فوٹیج بھی موجود ہے اور ہمارے پاس وہ ہے، آپ کو مہیا کی جائے گی. اس کے بعد 28 جنوری کو ایک دفعہ پھر ان کو آئی آر ڈپارٹمنٹ کے سامنے تمام یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کے سامنے مارا گیا اور ان کو بچانے کے لیے ایک لڑکی سامنے آئی جو ان کو بھی مارا گیا. اس کے اوپر بھی ایف آئی آر موجود ہے جس کی کافی آپ پریس کو مہیا کی جائے گی. اس تمام صورتحال کے اندر ایف آئی آرس کی باوجود اور ان کے خلاف درخواست دینے کے باوجود کوئی کارروائی سٹی ایڈمنسٹریشن کی جانب سے نہیں کی گئی. حالانکہ ہم نے آئی جی اسلام آباد کو بھی اس حوالے سے لیٹر لکھا کہ آپ کارروائی کریں اور بار بار مظاہروں کی صورت میں اور اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنے کی صورت میں ان کو یاد دہانی کرائی گئی کہ یہ جو دن دہاڑے لاقانونیت ہوئی ہے، دہشت گردی ہوئی ہے اور نظریاتی وابستگی کی بنیاد پہ جو ایک پورا بدماشی کی گئی ہے اس کے حوالے سے آپ وہ کارروائی کریں. لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی گئی. ہم نے یونیورسٹی انتظامیہ کو بھی انصاف کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ان کو بھی اپلیکیشن دیا تھا جس پر ان کی یو ڈی سی کی کمیٹی بنی اور ان کا یہ فیصلہ آ گیا کہ ان کو ایکسپیل کیا جو اسٹوڈنٹس اس تمام واقعے کے اندر ملوث تھے. انہوں نے پورے انویسٹیگیشن کی اور انویسٹیگیشن کے بعد وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ ان کو ایکسپیل کیا جائے اور ان کو ایکسپیل کیا گیا. وہ اسٹوڈنٹ جن کو فروری کے اندر ایکسپیل کیا گیا انہوں نے آج تیسرا دن ہے یونیورسٹی کو بند کیا ہوا ہے. وہ کوئی 25-30 کے قریب اسٹوڈنٹس ہے اور یونیورسٹی کی تعلیمی جو وہ ہے وہ مکمل طور پہ بند ہے، جس پر یونیورسٹی انتظامیہ نے سٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے اور ان کو ریکویسٹ کی ہے اور رجسٹرار قائد اعظم یونیورسٹی نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے نام ایک لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ ان کے خلاف کارروائی کریں اور جو ایف آئی آرز میں نامزد ہے ان کو ان کے خلاف جو قانونی کارروائی وہ کیا جائے اور جو اس وقت جنہوں نے یونیورسٹی بند کی ہے ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز کیا جائے. لیکن اس کے باوجود ضلعی انتظامیہ نے کوئی کارروائی نہیں کی بلکہ ضلعی انتظامیہ الٹا یونیورسٹی کے اوپر وہ پریشر ڈال رہی ہے اور ان کو پریشرائز کر رہی ہے کہ آپ یہ تمام فیصلے واپس لے لیں. تو اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے اور توسط سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سٹی ایڈمنسٹریشن سے کہ آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ خاموش ہے اور جس کی بنیاد پر آپ کارروائی نہیں کر رہے.
تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کوئی بڑے ثانی کی طرح وہ انتظار میں ہیں آپ؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر کوئی بڑی ٹریجڈی رونما ہو تب آپ کوئی ایکشن لیں گے؟ اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو متاثرہ لوگ ہیں وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مجبور ہو اور مجبوراً قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں؟ تو ہمیں آج وقت کوئی سمجھ نہیں آ رہی، مجھے بذاتی خود بھی اور تمام جو متاثرہ طلبہ ہیں ان کو بھی، کہ یونیورسٹی کی ریکویسٹ کے باوجود ضلعی انتظامیہ کی آخر کیا مجبوری ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ کارروائی نہیں کی جا رہی۔ تو ہم نے مختلف اوقات پہ لیٹرز بھی بھیج دیے ہیں، میلز بھی کیے ہیں، اور آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے بھی ہم سٹی ایڈمنسٹریشن سے وہ مطالبہ بھی کرتے ہیں، ان سے وقتاً فوقتاً ملاقاتیں بھی ہوئی ہے کہ آپ اور ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم جو ہے وہ کارروائی کریں گے، ہم گرفتاریاں کریں گے، لیکن اس کے باوجود کوئی کارروائی جو ہے وہ نہیں لائی گئی۔ تو یہ آج کا یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے، کیونکہ اگر ضلعی انتظامیہ ہمیں انصاف نہیں دیں گے تو پھر ہم کچھ اور سوچنے بھی مجبور ہوں گے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں مطالبہ کرتا ہوں ضلعی انتظامیہ سے کہ وہ اس کے اوپر کارروائی کرے، اور یونیورسٹی کو جو پوری ماحول کو انہوں نے وہ ڈسٹرب کیا ہوا ہے، ایجوکیشنل ماحول کو جرغمال بنائے ہوئے، ان کے خلاف کارروائی کرے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ اسرار بھائی، آپ کے سامنے 22 دسمبر اور اس کے بعد پیش آنے والے واقعات کی تفصیل رکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک گروہ نے یونیورسٹی کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور اس سٹی ایڈمنسٹریشن اس کے خلاف کارروائی کرنے میں ریلکٹنٹ ہے، اور سٹی ایڈمنسٹریشن کی یہ غفلت کسی بڑے سانحے اور المیے کو جنم دے سکتی ہے۔ یونیورسٹی طلباء کے والدین کی نمائندگی کے لیے اور ان کی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم عطاء الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ عطاء الرحمان صاحب جو مختصر وقت میں یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کے سامنے عارف عبداللہ صاحب اور اسرار احمد خان صاحب نے قائد اعظم یونیورسٹی کی مجموعی صورتحال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی شہر قائد کی سب سے قدیم یونیورسٹی ہے، جہاں پر پاکستان بھر سے طلباء اور طالبات ہزاروں کی تعداد میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے آتے ہیں، لیکن گزشتہ کافی عرصے سے قائد اعظم یونیورسٹی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کا چہرہ ہوتی، اسلام کا چہرہ ہوتی، یکجہتی کا چہرہ ہوتی، لیکن اس کے برعکس یہاں پر لسانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے، لسانیت کی بنیاد پر کانسلز ہیں، اور پھر انہوں نے یونیورسٹی کو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا رکھا ہے۔ میری معلومات کی حد تک جہاں پر منشیات کے ریکٹس بنے ہوئے ہیں، سرے عام منشیات فروشی ہوتی ہے، لڑکیوں تک کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس کی FIR بھی تھانے میں موجود ہے۔ گزشتہ کچھ عرصے میں لڑکی کے اوپر فائرنگ تک کے بھی واقعات ہوئے ہیں۔ میں ان ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے آپ کو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم یونیورسٹی اور اسلام آباد جیسے شہر میں دسمبر 2021 میں دن دہاڑے طلباء کو قائد اعظم یونیورسٹی سے اغوا کیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور ان کو سرے عام لوگوں کے سامنے لا کر ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور انہیں وکٹمائز کیا جاتا ہے، اور اس کے اگلے ماہ ہی قائد اعظم یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ کو سرے بازار کانسلز کے لوگ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں نے اس تمام صورتحال میں قائد اعظم یونیورسٹی کے VC صاحب سے ٹیلی فون پر بھی بات کی، اور ان کی یونیورسٹی کی ایڈمنسٹریشن سے وفد کی صورت میں ملاقات بھی کی کہ ہمارے بچے یونیورسٹی کے اندر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے جاتے ہیں، لیکن دن بھر ہم کو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہ کہیں ہمارے بچے ان کانسلوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ تو نہیں بن رہے۔ اور مجھے وائس چانسلر صاحب نے اور انتظامیہ نے یہ یقین نہیں کروائی تھی کہ جو لوگ بھی ان میں اس معاملے میں انوالو ہیں ان کے خلاف بھرپور ایکشن لیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کی انتظامیہ اور جہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہماری پارلیمنٹ موجود ہے، ایوان وزیر اعظم موجود ہے، ایوان صدر موجود ہے، ISI کا ہیڈ کوارٹر موجود ہے، اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہاں پر پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف سرعام باتیں بھی ہوتی ہیں، نعرے بھی لگتے ہیں، اور پاکستان توڑنے کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ کون سی قوتیں ہیں
ان شرط پسند عناصر کو جن کی آشیرواد حاصل ہے، میں مطالبہ کرنا چاہتا ہوں شہر کی انتظامیہ سے، ملک کے مقتدر حلقوں سے کہ خدا نہ خواستہ اگر ان حالات کو آپ نے قابو نہ کیا تو ایک بڑا المیہ رونما ہو سکتا ہے۔ ہم آج شہر کی انتظامیہ کو اور مقتدر قوتوں کو خبردار کرتے ہیں کہ اگر آپ نے بروقت ایکشن نہ لیا تو کوئی بڑا سانحہ رونما ہو سکتا ہے۔ میں آج کے اس پلیٹ فارم سے یہ بینگ اے پیرنٹ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آئی جی صاحب سے بھی ملیں گے، ڈی سی اور اے سی صاحب سے بھی ملیں گے اور انہیں ان حالات سے گوش گزار کریں گے، لیکن اگر انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا تو انشاءاللہ ہم ہائی کورٹ میں جا کر ریٹ دائر کریں گے اور انتظامیہ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم کورٹ کے اندر ملاقات کریں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور اس کے فوراً بعد عطاء الرحمان صاحب پیرنٹس کی نمائندگی کر رہے تھے۔ میں یونیورسٹی کے ایلومنائی اور سول سوسائٹی کی نمائندگی کے لیے محترم عزیز نشتر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پریس کانفرنس کا مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا شکریہ، حضرات خواتین سب کا شکریہ کہ جنہوں نے اپنے شیڈول میں سے ٹائم نکالا ہماری بات سننے کے لیے یہاں آئے۔ میں قائد اعظم یونیورسٹی کا 1984 کا گریجویٹ ہوں اور میں فخر کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ میں اس یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں کہ جہاں گوادر، تربت، مستونگ، چترال، ہنزا، سندھ، پنجاب ہر جگہ کے اسٹوڈنٹ اکٹھے ہوتے ہیں کشمیر سمیت، اور وہ ایک متحدہ پاکستان کی پکچر بن کے اکٹھے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوتے ہیں اور پھر کل کو اس ملک کی خدمت کے لیے مختلف پوزیشنز پہ جا کے اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں۔ اس ساری سچویشن میں مجھے انتہائی دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے آج جو صورتحال ہے، بڑے طریقے سے یہ دن چنا گیا ہے۔ پہلے جو ہے وہ طالب علموں کے ساتھ بدماشی کی گئی، اس وقت ان کا مڈ ٹرم ہو رہے تھے، انہیں پکڑ کے غیر قانونی طور پہ جو ہے وکٹمائز کیا گیا۔ اس وقت ساری جو جتنا بھی میں لوئر ہوں، پولیس کو یا اداروں کو جتنا سارا کام کرنا چاہیے تھا، ہمارا جو رول تھا، ان لوگوں کا جو رول تھا، ہم نے وہ رول اپنا پورا کیا۔ یہ بچے ملک تک بھی پہنچے تھے تو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ سارا کام یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کا اور سٹی ایڈمنسٹریشن کا ہے، اور آپ اپنی نالش جو ہے، اپنی شکایت ان کے پاس لے کے جائیں اور پھر آگے ان کی ڈیوٹی ہے۔ اور میں یونیورسٹی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں، ایک الومنائی کی حیثیت سے، ایک پیرنٹ کی حیثیت سے بھی ہمارے بچے وہاں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قانون کے مطابق اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کیا۔ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد لوگوں کو موقع دیا، جو دونوں طرف کے لوگ تھے، موقع دینے کے بعد اپنا فیصلہ کیا کہ ان طالب علموں کا یونیورسٹی میں رہنا باقی طالب علموں اور یونیورسٹی کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلا ان لوگوں کا جو ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کسی اپیلیٹ فورم میں جاتے، کسی کورٹ میں جاتے، کسی اور ادارے کے پاس جاتے۔ انہوں نے لیکن یہ کیا ہے کہ آج سیمسٹر کے بعد فائنل ایگزام ہو رہے ہیں۔ ان ایگزامز میں یہ بچوں کے لیے آپ سارے جانتے ہیں یہ امتحان جو ہے وہ کھیتی پک کے ہارویسٹنگ کا ٹائم ہوتا ہے، کھیتی کی جو ہے یہ برداشت کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس وقت اسے کاٹا جائے اور اپنے جو ہے سال بھر کی محنت کو جو ہے وہ ریکگنائز کرایا جائے۔ ایسے وقت میں انہوں نے یہ جو ہے بدماشانہ ایجنڈا لے کے یہ ساری کوشش کی ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے پاکستان کی نمائندہ یونیورسٹی جو ویسے بھی الحمدللہ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز بھی کی جاتی ہے، اس میں انتظامیہ کے کیے ہوئے ایک لیگل فیصلے کو اس طرح پلٹانے الٹانے کی جو کوشش ہے یہ بالکل انلیگل ہے۔ ہم سول سوسائٹی اس چیز کی جو ہے وہ فلی نہ صرف مخالفت کرتے ہیں بلکہ اس کے خلاف ہر طرح کی آواز اٹھائیں گے، اور اگر کوئی لیگل فورمز ہیں، آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کی
جسٹس کے اور ادارے ہیں، ایون پارلیمنٹ تک جو ہے یہ ایشو لے کے جایا جا سکتا ہے اپنی ریسٹوریشن کا، اگر ان کی ریسٹوریشن بنتی ہے. لیکن یہ طریقہ کہ اس یونیورسٹی کے 10,000 طلبہ کی کھیتی جو ہے وہ تباہ کرنے کے لیے جو ہے وہ 10 12 20 لوگ جو ہیں وہ لوگ اپنا غیر قانونی کام شروع کر دیں. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری صحافی برادری ملک کی اور خاص طور پہ سول سوسائٹی کی آواز ہے جو قانونی بات کو قانونی انداز سے عوامی جذبات کو آگے مختلف لوگوں تک پہنچاتی ہے. آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ اس بات میں اپنے حصہ دار بنے، پاکستان کی اس تعمیر کے ادارے میں جو ہے اس کی بہتری کے لیے حصے دار بنے، ہماری آواز کو مختلف مقتدر قوتوں تک پہنچائیں اور ساتھ ہی مطالبہ بھی پہنچائیں کہ وہ اس قانونی سچویشن میں قانونی فیصلہ کرتے ہوئے اس سچویشن کو ٹھیک کریں اور 10,000 بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے سے بچنے کے لیے اپنا فوری طور پہ ایکشن لیں. ایسے میں خود سول سرونٹ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پولیس اور ڈپٹی کمشنر اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اور باقی لوگ ایک قانون کے مطابق اپنا رول ادا کرنے سے کیوں گھبرا رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اس چیز کی جو ہے وہ انہیں یہ قوم مشاہرہ دیتی ہے، اس چیز کی تنخواہ دیتی ہے کہ آپ نے جہاں انلیگل کام ہو رہا ہے اس کام کو روکنا ہے اور اس ملک میں امن و امان کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے تاکہ یہاں تعلیمی معاشی باقی ایکٹیویٹیز جاری رہیں. ایسے میں سٹی ایڈمنسٹریشن کا یہ رویہ نہ صرف قابل افسوس ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایفیشنسی اینڈ ڈسپلن رول کی بھی خلاف ورزی ہے کہ ان کی جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے. میں ان سے مطالبہ کروں گا انکلوڈنگ پولیس کہ اپنا رول پلے کریں. ایف آئی آر موجود ہیں، ان کے مطابق ایف آئی آر کو انویسٹیگیٹ کریں نا. ہم نے یہ نہیں کہتے کہ ضرور ہی آپ نے گرفتار کرنا ہے اور سزا دینی ہے. انویسٹیگیٹ کریں، انویسٹیگیٹ کرنے میں اگر جو ہے وہ گرفتاری بنتی ہے گرفتاری بھی کریں اور اس کے بعد کورٹ میں کیس لے جائیں. چالان بنتا ہے چالان کریں، کورٹ میں کیس لے جائیں. نہیں بنتا تو کہیں گے یہ چالان نہیں بنتا. لیکن ایسے میں ان کی سپورٹ کرنا یا ان ایکشن جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے اور سول سوسائٹی اپنی آواز اس میں ریز کرتی رہے گی. آپ کا جو ہے یہاں آنے کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ عزیز نشتر صاحب، سول سوسائٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی کے ایلومنائی کی نمائندگی کر رہے تھے. ہماری پریس کانفرنس اپنے آپ کی برابری کی جانب بڑھ رہی ہے اور اسی دوران میں اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد شہر کے ناظم اسد اللہ حسین آوان بھائی نے ہم کو جوائن کیا ہے اور پورے شہر بھر کے طلبہ کی اور اسٹوڈنٹ فریٹرنیٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے وہ قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے آپ کو بریف بھی کریں گے اور آئندہ کے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے. میں ملتمس ہوں اسد اللہ حسین آوان بھائی ناظم اسلامی جمعیت طلبہ اسلام آباد شہر سے کہ وہ آج کی اس پریس کانفرنس سے مخاطب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام صحافی برادری کے انتہائی مشکور ہوں. آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ نے ہمیشہ طلبہ کی آواز کو جو ہے عوام الناس تک پہنچایا ہے اور طلبہ کو ان کا حق لے کے دینے میں بنیادی اور کلیدی کردار ہمیشہ صحافی برادری نے ادا کیا ہے. تو آپ کی جو صورتحال ہے وہ اسرار بھائی نے، حارث بھائی نے اور آپ کے سامنے مکمل رکھتی ہے. کنسرن پیرنٹس کی بھی آپ کے سامنے صورتحال رکھتی ہے. اس وقت جمعیت کا پرائمری کنسرن یہ ہے کہ ہمارے طالب علم جو اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں ان کی عزت نفس کی حفاظت کی جائے، ان کی جان کی حفاظت کی جائے، جو کہ نہیں کی جا رہی ہے. یہ 7 طلبہ ہیں، 7 طالب علم ہیں جنہوں نے پوری اس وقت قائد اعظم یونیورسٹی کو، پوری اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو گھٹنوں پہ لے کر آئی ہوئی ہے اور یہ ریڈ زون میں واقع ہے. ایون جب ہمیں یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن اور اپنے ساتھیوں کے تھرو پتہ چلا کہ تمام مطالبات مان رہے ہیں لیکن صرف وہ ایکسپیل جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھیوں پر تشدد اور جبر کیا تھا وہ اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہماری ایکسپیلشنز کو واپس لیا جائے. ان کی ایکسپیلشنز کو واپس نہیں لیا جا رہا، لہٰذا اس وقت اس وجہ سے انہوں نے جو ہے قائد اعظم یونیورسٹی کو بند کیا ہوا ہے. اور اس خالی ان 7 افراد یا یہ جو 7 سے 10 کے درمیان افراد ہیں انہوں نے 10,000 طلبہ کو یونیورسٹی سے باہر رکھا ہوا ہے. اور ان کے یہ بھی یاد رکھا جائے یہ قائد اعظم یونیورسٹی کا وہ ٹائم ہے جب مڈ ٹرمز ایگزامینیشنز چل رہے تھے.
تو آئندہ کا جو ہمارا لاہ عمل ہوگا اس پورے سینیریو پر وہ یہ ہے. ہاں دوسری بات میں ایک جو یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ابھی بھی ملاقات کر کے آ رہا ہوں ایس ایس پی سے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ریلکٹنٹ ہے ان کے خلاف ایکشن لینے میں. یہ بھی یاد رکھیے یہ آج جو ہم نے آپ کو پریس ریلیز دینی ہے اس میں ان کے خلاف 3 FIRs ہیں جو اس کے ساتھ اٹیچ ہیں, وہ بھی آپ کے حوالے کی جائیں گی. اور انتظامیہ صرف ان 7 طلبہ کی وجہ سے کیوں ریلکٹنٹ ہے یہ میری سوچ سے بالاتر ہے, یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی کھلے, ہمارے جو ساتھی ہیں وہاں جائیں اور اپنی تعلیم حاصل کریں بہترین انداز میں. ہم جامعہ قائد کے اندر کوئی قبضہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کا پرامن تعلیمی ماحول برقرار رہے, تعمیری ماحول برقرار رہے, اور اس میں خرابی اور جو یہاں پر مسکرینٹس جو مسائل پیدا کر رہے ہیں ان کو یہاں سے فی الفور نکالا جائے. اسلامی جمعیت طلبہ کا آئندہ لاہ عمل یہ ہوگا کہ ہم تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں, اور تمام آپشنز ہمارے زیر غور ہیں, سوچ وچار کر رہے ہیں. پہلے بھی جب ہمیں حق نہیں ہمارا لے کے دیا گیا تھا اور ایڈمنسٹریشن ریلکٹنٹ رہی تھی تو ہم نے اسلام آباد شہر کو بند کیا تھا. ہم تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں, اور وقت آنے پر ہم اپنی آپشن جو بھی ہماری چوائس ہوگی اس کے مطابق ہم اپنا اگلا لاہ عمل طے کریں گے. جزاک اللہ خیر. کوئی کوشچن ہو تو ضرور کیجیے. ایک آپ کی طرف سے بات آئی اور آپ سے پہلے پیرنٹس کی طرف سے بات آئی, سبھی کی طرف سے کہ جو اسلام آباد سٹی انتظامیہ ہے یا جو انتظامیہ وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے, اور آپ کی بات دبے الفاظ میں ابھی آخر میں یہ آیا کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کیوں نہیں لے رہی, تو وہ ظاہر ہم سمجھتے ہیں کیوں نہیں لے رہی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیونکہ اس وقت عدالتیں وہ روڈ پہ کر سکتی ہیں, ملک کی صورتحال پہ عدالتوں کا رول ہے. تو آپ پہلی فرصت میں عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹائے, اس میں کیا رکاوٹ کیا ہے؟ ہم نے عدالتوں کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے. آج ہماری ایک پٹیشن بھی دائر ہوئی ہے عدالت کے اندر 22A. ہم نے جو ہے اس پر عدالت کی طرف رجوع کیا ہے, اور اب عدالتوں سے بھی ہمیں امید ہے کہ انصاف ملے گا. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو گروپ ہے وہ جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ, دوسرے گروپ کا آپ نام نہیں رہ رہے جو ایتھنک گروپ ہے, یہ ایتھنک گروپ کونسلز ہیں, اور یہ لسان دیکھیے گا کہیں کوئی پاکستان کے علاوہ تو کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے نا, یا افغانی یا انڈین. بالکل سیدھا نام بتائیں کہ سیس کونسل ہے, پنجاب کونسل کے اسٹوڈنٹ ہے, بلوچستان کونسل کے, ترائیکی کونسل کے. بالکل سیدھا آپ کو جب آپ اپنے آپ کو کھلا جمعیت طلباء سے ہیں ہم, تو ان کے نام بھی آپ بتائیے. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. اس میں جو مین جو کنسرنڈ جو کلپریٹس ہیں وہ پختون کونسل سے ہیں اور وہ سرائکی کونسل سے ہیں, اور یہ دونوں کونسلز ایک ہو چکی ہیں, مطلب یونائٹڈ ہیں, کیونکہ ان کے دونوں افراد ایکسپیل ہیں, اور یہی 2 افراد ہیں جو FIR میں مطلوب ہیں اور ان کے اوپر کیسز ہیں, اور یہی مین ریزنز ہیں. یہی وہ 7 افراد ہیں جنہوں نے اس وقت یونیورسٹی کو بند کیا ہوا ہے, اور ریڈ زون میں اس واقعے سے یونیورسٹی کو گھٹنوں پہ لے کر آئے ہوئے ہیں, اور انتظامیہ بے بس ہے. اور یہ کہ باقی بھی وہاں کچھ جو ہے وہ لسانی اور اس انداز کی کونسلز ہیں, وہ اس والی ایشو میں ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ 2 کونسل بالکل. اس میں سے ایک سوال ہے کہ ظاہر یہ بڑا نازک مسئلہ ہے کہ یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے. جی, وہ ظاہر بچے جو ہیں وہ تو ان کے والدین سے بچوں سے تو نہیں نکلے, تو پیرنٹس جو ہے اس اہم نازک مسئلے پر وہ آپ کی طرف سے یعنی فوراً کیوں نہیں ایکشن لیا جاتا ہے کسی معاشرت شخصیت سے, یعنی اسلام آباد انتظامیہ سے ہٹ کے بھی حکومت ہے, مختلف ادارے ہیں, میڈیا ہے, آپ کی طرف سے کیوں اس میں تاخیر کی جا رہی ہے؟ کوئی تاخیر نہیں ہے. میں یہ عرض کروں, عطاء الرحمان صاحب نے بتایا کہ اس سے پہلے مثلا سب سے پہلی ڈیوٹی یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کی ہے کہ ہمارے وہاں گئے ہوئے بچوں کا جو ہے وہ ان کی حفاظت بھی کرے, ان کے لیے تعلیمی ماحول پیدا کرے, جس کے لیے ہم ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے وہ پیرنٹس مل چکے ہیں. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی پہلے مل چکے ہوئے ہیں, اور ابھی جو ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ کے باقی ادارے جو ہیں یا پارلیمنٹ ہے ان سے بھی مل رہے ہیں اس ساری چیز کے لیے. اچھا, اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں, ہماری EDC صاحب سے بھی ملاقات ہو چکی ہے, SSP سے میں ابھی مل کر آ رہا ہوں, اور آج ہی DC صاحب سے بھی ملاقات ہے اس حوالے سے. تو جمعیت پوری کوشش کر رہی ہے کہ معاملہ جلد سے جلد حل ہو. بہت شکریہ.